الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم يستجيبوا له فاعلموا أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صلوات انتہائی قابل احترام عزاداران نظروں وقت قلیل ہے، لہذا آج مختصر آپ سے پھر انشاءاللہ کل مجلس، کیونکہ دوسری مجلس کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، توجہ چاہتا ہوں کیونکہ آج شب شہادت ہے 8ویں کی، اور میرا دل چاہتا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ میرے معزز سامعین، پروردگار ارشاد فرما رہا ہے سورہ قصص میں آیت کا نشان 50، جو حبیب آپ کی آواز پر لبیک نہیں کہتے یقیناً وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اپنی زندگی اللہ کی ہدایت کے بغیر گزارے۔ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائے، ڈاکٹر صاحب بھی مولا کو صحت دے، تندرستی دے، مولا کو خوش رکھے، سلامت رہے۔ یعنی یہ زندگی بیکار ہے جو الہی ہدایت کے بغیر بنے، اور پھر خالق کے کائنات پروردگار ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا۔ یعنی جتنا ظلم بڑھتا چلا جائے گا اتنا انسان ہدایت سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اب جب بات یہاں تک آ گئی، ظاہر ہے مخصوص شب کی مجلس، اس لیے میرے مولا پروردگار کی بارگاہ میں یہی وجہ ہے جب بھی ائمہ علیہ السلام نے کلام کیا ہے توجہ میری طرف رہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ میرا ساتھ دیں گے، میں ویسا پڑھتا نہیں ہوں کہ خالی میں بولتا ہوں، کیونکہ آپ ساتھ میں میرے ذکر میں مشغول رہیں گے تو میں بات کر پاؤں گا۔ توجہ رہنا، سبحان اللہ، یہ جو ہاتھ اٹھتے ہیں گویا ذکر امام کے لیے اٹھ رہے ہیں، میرے لیے نہیں، گویا امام کو سلام ہے۔ تو میرے معزز سامعین، توجہ چاہتا ہوں، یعنی جب پیغمبر اور آل پیغمبر لوگوں سے بات کر رہے ہو تو معیار کلام مت کرو۔ پتہ نہیں آپ غور کر رہے ہیں نہیں؟ کیوں؟ کلم رسول اللہ، یا پھر آیا ہے کلم رسول اللہ وآلہ بے قوم یا بالناس بقدر عقول، کہ جب اللہ کے رسول بات کرتے تھے لوگوں سے، اور اللہ کے نبی کی آل جب لوگوں سے گفتگو میں تو ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرتے تھے۔ اب جتنا معیار تھا اس لحاظ سے گفتگو فرماتے تھے۔ ائمہ علیہ السلام کے کلام کا معیار یہ مت دیکھو جب لوگوں سے بات کرے، کیونکہ جب بات لوگوں سے ہو رہی ہوگی تو ان کے ذہنی معیار کے حساب سے بات ہو رہی ہوگی۔ یہی وجہ ہے ایک مرتبہ معصوم فرماتے ہیں ہمارے کلام کا معیار دیکھنا ہو جب ہم رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے مصلی پر اور اپنے رب سے التجا کر رہے ہو، اس وقت کلام کا معیار خالق کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں مدد، کیونکہ 8ویں امام کے حوالے سے شب شہادت کی مجلس، مدد 17 سفر کو امام کی شہادت ہے نا، مدد قدرت کا، الہی مدد قدرت کا۔ اے اللہ کس قدر تیری قدرت اشکار ہے، آفتاب میں چمک، مہتاب میں دمک، پھولوں میں مہک، پھلوں میں مٹھاس، دریاؤں میں روانی، پہاڑوں میں بلندی، درختوں میں ہریالی، کائنات کا ذرہ
الہی مدد قدرت کا، تیری قدرت اشکار ہے، کیا کہنے انداز تو دیکھیں، رب سے کلام ہو رہا ہے نا، الہی مدد قدرت کا، پروردگار تیری قدرت اشکار ہے، اور اے پروردگار لوگوں نے تجھے بیچ بیچ میں سے اقتباسات عرض کر رہا ہوں، لوگوں نے طلب کا بھی تشبیہ ہے، لوگوں نے شبہات کے ذریعے سے تجھے طلب کیا ہے، الذی لیس کمثلک شیء، اے اللہ تیرے مثل کوئی شباہت نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر 8ویں امام زمانے والوں کو عقیدہ بھی بیان کر رہے کہ ہمارے چاہنے والے کون سا عقیدہ اپنائیں، خبردار اللہ کی شباہت مخلوق سے مت دو۔ پھر کیا مراد ہے وجہ اللہ کا، اللہ کا چہرہ، پھر کیا مراد ہے ید اللہ کا، پھر کیا مراد ہے لسان اللہ کا، ایک جملہ کہہ کر آپ کی خدمت میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ مولا فرماتے ہیں مخلوق کی شفاعت کے ذریعے سے رب کو میں مت پہچانو، پھر وجہ اللہ سے کیا مراد ہے؟ میرے معزز سامعین، اللہ کا جسم نہیں ہے، جسمانیت نہیں ہے، اور تشبیہ دینا کہ اللہ کا چہرہ ایسا ہے، یہ شرک ہے۔ 8ویں امام دعا میں فرماتے ہیں جس نے اے اللہ من طالب لوگوں کا بالتشبیہ فہو مشرک، وہ مشرک ہو گیا۔ جس نے اللہ کو تشبیہ سے پہچانا وہ مشرک ہو گیا۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں اس لیے مجھے لطف آ رہا ہے، مشرک ہو گیا۔ اب وجہ اللہ یہ جیسے کہ کچھ نافہم لوگ منبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں گویا اللہ کا چہرہ دیکھنا ہو تو علی کا چہرہ دیکھو شباہت نظر آئے گی، لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، یہ 8ویں امام کے حکم کے خلاف ہے، یہ نہ سمجھی، یہ نہ فہمی ہے۔ تب میرے معزز سامعین پھر کیا مراد ہے؟ 8ویں امام دعا میں فرما رہے ہیں وہ مشرک ہو گئے جس نے اللہ کو تشبیہ کے ذریعے سے پہچانا، تشبیہ سے نہیں، اللہ کو پہچاننا ہے مظہریت سے۔ اللہ جناب غور کیجئے گا، یعنی پروردگار نے آگے دعا کے الفاظ ہے پروردگار اللہ کی آثار تو ضرور الہیکا، یہ جو کائنات کے آثار ہیں یہ دلیل ہیں جو تجھ تک پہنچاتے ہیں، آثار پروردگار تک پہنچاتے ہیں، یہ قدرت آثار۔ تو میرے معزز سامعین آثار سے بڑھ کر ہے مظہریت، جو اللہ کا مظہر ہے، جو باب اللہ ہے۔ اللہ جناب ذرا میرے ساتھ دے، میں نے تھوڑی سی گفتگو مشکل کر دی ہے، سطح عمومی سے بلند کر دی ہے۔ تو پھر وجہ اللہ سے کیا مراد ہے؟ یہ شباہت نہیں ہے، شباہت دیں گے تو گویا امام کے حکم کے خلاف چلا جائے گا، شباہت دیں گے تو امام کے حکم کے خلاف چلا جائے گا۔ وجہ اللہ سے کیا مراد ہے؟ مستر شاہ صاحب دیکھیے جملے میں کہہ رہے کتنی ہے، توجہ چاہتا ہوں کہ وجہ اللہ یعنی کیا مطلب؟ اللہ کا چہرہ اگر شباہت دیں تو پھر شرک کی طرف چلے جائیں، پھر کیا مراد؟ کہ اللہ کا چہرہ کو دیکھنا ہو تو علی کا چہرہ دیکھو، تو یہ تو شباہت ہے، اگر یہ ہے تو یہ شرک میں چلا جائے گا۔ پھر وجہ اللہ سے مراد کیا ہے؟ یہی تو سوال کیا ہے میرے معزز سامعین۔ سعید ابن اسود نے جب سوال کیا ہے، اصل میں چہرہ دیکھ کر آپ کو پتہ چلتا ہے، اگر آپ گھر گئے بزرگ بابا والد چچا، آپ ان کے چہرے کو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ چاہے وہ بات نہ کریں، چہرے کو دیکھ کر پتہ کرتے ہیں کہ مجھ سے راضی ہیں، چہرے کو دیکھ کر پتہ کرتے ہیں کہ یہ مجھ سے ناراض ہے۔ رضا کا بھی پتہ چلے گا، رضایت کا بھی پتہ چلے گا، ناراضگی کا بھی پتہ چہرے سے پتہ چلے گا نا۔ بھائی چہرہ دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ فلاں شخص مجھ سے راضی ہے، چہرہ دیکھ کر دفتر گئے، باس کا چہرہ دیکھا، آج موڈ اچھا ہے، کیا مطلب؟ یعنی چہرے کو دیکھ کر آپ نے اندازہ لگایا ہے۔ تو چہرہ خاص ہے کس چیز کا؟ رضایت کا۔ تو اللہ کا جسم و جسمانیت نہیں ہے، اللہ کا چہرہ نہیں ہے، یا اللہ تیرا چہرہ تو نہیں ہے، تیری جسمانیت نہیں ہے، پھر تیری رضا کا پتہ کیسے چلے؟
तभी अब मैं जुमला कह रहा हूँ, रिवायत मुतबर है, रिवायत मुतबर है। ला युज़िल यौमल क़ियामत अल अमाल इल्ला बिहुब्बि अली इब्न अबी तालिब। महशर के दिन, क़यामत के दिन अमाल तोले ही नहीं जाएंगे मगर एक अली की मोहब्बत में तोले जाएंगे। क्यों? जैसे फलदार अगर सड़े हुए फल तराजू में रखता है तो आप फेंक देते हैं, इसी तरह अगर हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रिवायत करते हैं रज़ी अल्लाह, क्या रिवायत कर रहे हैं कि मैंने कानों से सुना कि महशर में अमाल तोले जाएंगे अली की मोहब्बत के जरिए से। अगर मोहब्बत अली के जरिए से अमाल तोले जाएंगे, मोहब्बत होगी तो वो अमाल तोले जाएंगे, अगर मोहब्बत अली नहीं है वो अमाल सड़े हुए होंगे। अल्लाह कहेगा ये सड़े हुए अमाल, इनके मुंह पे मारो, सड़े हुए अमाल होंगे। तो अब मेरे मुअज़्ज़ज़ साबिर जरा गौर रहे, यानी कमाल ये है कि ये अल्लाह के वजह हैं, यानी ये राजी तो फिर परवरदिगार राजी है। मेरे मुअज़्ज़ज़ साबिर, अब किसी ने पूछा, सवाल कर लिया ना, अल्लाह ये जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया है वजूही यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा, आठवें इमाम से सवाल हो रहा है। वजूही यौमइज़िन नाज़िरतुन, नाज़िरा नून अलिफ वा, नाज़िरा, नाज़िरा यानी नून अलिफ या दुआ है। अच्छा, वजूही यौमइज़िन नाज़िरा, नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा, दूसरे में ज़ुए है, पहले में दुआ, दूसरे में ज़ुए। ज़ुए से दुआ से नाज़िरा देखना, दुआ से नाज़िरा, उस दिन कुछ चेहरे तरोताज़ा होंगे। वजूही यौमइज़िन नाज़िरा, कुछ चेहरे तरोताज़ा होंगे। इला रब्बिहा नाज़िरा, जो अपने रब को देख रहे होंगे। भाई कुरान मजीद की आयत है, मिंबर से अगर पेश नहीं होंगे तो कुरान से पेश होंगे। जो अपने इला रब्बिहा नाज़िरा, तरोताज़ा क्यों होंगे? अपने रब को देख रहे होंगे। आठवें इमाम से सवाल हुआ, साहिल कौन है? अबू सलम, मौला ये रब को देख रहे होंगे, क्या मतलब? फरमाया वजूहुन मुतशर्रिफतुन यंतज़िरु इला सवाब रब्बिहा, कि इनके चेहरे हशाश बशाश होंगे। यंतज़िरु इला सवाब रब्बिहा, ये अपने रब के सवाब के मुंतज़िर होंगे, ये अपने सवाब के रब के मुंतज़िर होंगे। तो अब फिर रावी भी बड़ा समझदार है, उसने फिर रिवायत पेश कर दी। कहा ये जो रिवायत में है, आयत की रिवायत है, क्या ठक नहीं है, वक्त कलील है, मेरे पास वक्त बिल्कुल कम है, मैंने बैठ भी बड़ी मुश्किल छेड़ दिए। मौला ये जो अल्फाज है इन्नल मोमिनूना रिवायत के, क्या अल्फाज है मुमिन? यानी ये मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत पढ़ रहा हूँ। इन्नल मोमिनूना, इन्नल मोमिनीना यज़ूरूना, यज़ूरूना रब्बहुम फी मनाज़िलिहिम फिल जन्नह, बेशक मोमिनीन जन्नत में अपनी अपनी जगहों में, अपने अपने मकामात में, अपने अपने मंजिल में अपने रब की ज़ियारत कर रहे होंगे। मौला इस ज़ियारत से क्या मुराद है? अल्लाह जाने आप बात कितनी गहरी है। आठवें मौला से सवाल हो रहा है, तो मौला ने फरमाया इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है, सुनो, जिस तरीके से अल्लाह ने हमारे जद नाना के बारे में हुक्म दिया है, क्या मैं युतिअ रसूल, पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, कितना बड़ी तहकीकात के साथ अर्ज कर रहा हूँ, मैं युतिअ रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जैसे अल्लाह ने हमारे जद के बारे में फरमाया, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। फिर फरमाया जैसे अल्लाह ने सूरह मोमिनून में ये इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाह, का बैयत मेरे हमारे नाना के हाथ में हो रही है। अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह के हाथ में बैयत हो रही है। अल्लाह ने हमारे नाना के हाथ को यदुल्लाह कहा है, यानी नाना की बैयत अल्लाह
अल्लाह की बैयत है, नाना की इताअत अल्लाह की इताअत है। अब जुमला दुआएं लूंगा कि रात में मौला फरमाते हैं कि जैसे हमारे जद के हाथ की बैयत अल्लाह की बैयत है, जैसे हमारे जद की इताअत अल्लाह की इताअत है, इसी तरह हमारे जद ने फरमाया मन ज़ारनी फी हयाती और ममाती, मन ज़ारनी फी हयाती बाद ममाती का मन ज़ार अल्लाह, जिसने मुझ रसूल की ज़ियारत की उसने गोया अल्लाह की ज़ियारत का सवाब हासिल किया है। तो गोया जन्नत में रसूल की ज़ियारत लोग कर रहे होंगे, रब कहेगा ये मुझे देख रहे हैं। क्या रुतबा है। अब मेरे सामने इमाम का लक़ब क्या है, बस खत्म कर। इमाम को हर एक के रोजे की बशारत है। 8वें इमाम के रोजे की ज़ियारत ज़मानत है। 8वें इमाम ने खुद ज़मानत दी है। कब है ज़ामिन, ज़ामिन ज़ाइर, ज़ामिन मुसाफिर, ज़ामिन अहद। अल्लाह अकबर। शिकारी शिकार को पकड़ के ले जाता था ना हिरन को, आवाजें निकाल रही थी माता हिरन की। मौला ने फरमाया शिकारी रोक दा, मेरे करीब ले आ रहे थे। कहा तुझे पता है क्या हिरन कह रही है? इसके बच्चे भूखे हैं, इसे छोड़ दे, ये दूध पिला के वापस आ जाएगी। कहा मौला मैं जंगल से इसको पकड़ के लाया हूँ, ये शहर है, ये वापस कैसे आएगी? अब मैं ज़मानत देता हूँ, मैं रसूल का नवासा होकर ज़मानत देता हूँ। फज़ल रसूल जैसे ही छोड़ा, छोड़ने के बाद जो वक्त मुअय्यन किया है, इमाम ने फरमाया शहर के बाहर मेरी कुर्सी लगा, शहर के बाहर मेरी कुर्सी लगा। इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए, अब लोग जमा हुए। कहा हिरन कैसे वापस आए? ये नामुमकिन है कि माता हिरन जिसे जंगल में पकड़ना मुश्किल है, वो दोबारा शहर में वापस खोल कैसे आएगी? थोड़ी देर के बाद शोर हुआ। शोर क्या हुआ? कहा हट जाएं क्योंकि एक शेर आ रहा है। अरे इमाम ने जमानत दी थी कि हिरन, अल्लाह जाने आप थकेंगे नहीं, मेरा साथ है, वक्त कलील होता है मेरे पास, लेकिन मेरी मजबूरी है वरना मैं आपकी खिदमत है। और कहा मौला शेर आ रहा है, आपने जमानत दी थी हिरन की। अब एक मर्तबा कहा खामोश हो जाओ, देखते रहो। एक मर्तबा थोड़ी देर के बाद देखा शेर आगे आगे चल रहा है, पीछे हिरन है। तो इमाम अलैहिस्सलाम से लोगों ने पूछा राज क्या है? हालांकि शेर हिरन का शिकार करता है, शेर हिरन का शिकार करता है, मगर शेर आगे चल रहा है, हिरन पीछे। तो लोगों ने पूछा मौला राज क्या है? कहा पूछ लो खुद शेर से। कहा मौला ये जानवर है। कहा अल्लाह ने हमें ये सलाहियत दी है, अगर हम इसे कहेंगे कलाम करे, अगर हम इसे कहेंगे तो ये कलाम करेगा। एक मर्तबा शेर को अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता की। कहा ऐ लोगों, क्योंकि हुज्जत खुदा ने जब फरमा दिया कि हिरन वापस आएगी, तो अल्लाह ने मुझे इसका मुहाफिज बनाकर भेजा, कोई हिरन को तकलीफ न पहुंचाए। अल्लाह अकबर, मुझे मुहाफिज बनाकर भेजा। क्या क्या ये करीम है, क्या इनका फजल करम है। अल्लाह अकबर।
میرے معزز سامنے بس اتنے قریب ہیں کہ جو ضمانت دے رہے ہیں. ہاں زیادہ نہیں، کچھ باتیں آٹھویں امام کے حوالے سے. ہاں جس کو رزق کم ملتا ہے اس پر راضی ہوتا ہے نا، یہ امام کا پیغام. کم رزق پر جو راضی ہوتا ہے اللہ اس کے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جاتا ہے. اللہ اس کے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جاتا ہے. میرے معزز سامعین، بلا دیا نا شاعر کو جس کا نام دیبل ہے. دیبل کون ہے؟ جس نے ہاتھوں کو جوڑ کر امام سے جبہ لیا تھا اور دیبل کی ایک کنیز اندھی ہو گئی تھی، اس کی بینائی چلی گئی تھی. تو دیبل نے وہ مولا کا منسوب کپڑا ایک مرتبہ کنیز کی آنکھوں پہ رکھ دیا. کہا میں تازہ کلام کر کے آ رہا ہوں، مولا نے مجھے ہدیہ دیا ہے اور مجھے یقین ہے اللہ نے اس میں اتنا اثر رکھ دیا ہے کہ تو اب اندھی نہیں رہے گی. ایک مرتبہ کنیز کی آنکھوں پر جیسی جبے کو مس کیا، بینائی لوٹ آئی. کہا میں نے دیکھنا شروع کر دیا ہے. تو ایک مرتبہ دیبل نے کہا جب یوسف کی قمیض میں اللہ نے یہ اثر رکھی ہے کہ یعقوب کی بینائی پلٹ آئی ہے تو فخر یوسف مولا رضا کے اجرکم اللہ. تو پھر کنیز نے کہا دیبل اتنا بتا تم نے کون سا کلام پڑھا تھا، ختم کر لو. کہا میں نے ایک مرتبہ مولا نے فرمایا دیبل محرم کا چاند نظر آ گیا ہے، ذرا کچھ میرے جد کی مظلومیت کے اشعار سے لو. اجرکم اللہ. زادہ نے امام ایک مرتبہ شعر پڑھنا شروع کیا. کیا کہا؟ آسمان کے ستارے زمین پر بکھرے پڑے ہیں، آقا زادی زہرا آپ کے نام کربلا کی زمین پر بکھرے پڑے ہیں. اجرکم اللہ. زادہ نے امام آقا زادی زہرا آپ کے حسین کے گلہ کاٹا جا رہا ہے، آقا زادی زہرا آپ کے اکبر کے سینے میں بچی. اجرکم اللہ. کچھ اشعار جب کہہ دیے نا پورا مرثیہ ہے. تو ایک مرتبہ دیبل ہاں مولا رضا نے ایک پردہ بھی لگایا تھا تمام سیدانی سادات کو، کیونکہ بیویاں پردے کے اندر بیٹھی تھی. ادادارہ نے امام کہا دیبل ایک اس نظم میں ایک مصرع بڑھا دو. کہا کون سا مصرع؟ کہا ایک مصرع یہ بڑھا دو بِغُرْبَةٍ فَيَا